احتجاجی ریلی میں شریک ہمارے سارے بلوچ بہن بھائیوں، پشتون بھائیوں، آپ سب کی اجازت سے بھائیوں بہنوں، جیسے آپ سب کو پتہ ہے، ایسا ہفتہ اس صوبے میں یا اس قوم پہ نہیں گزرا جس میں ہم نے اپنی لاشیں یا لاپتہ افراد کے خلاف ہم نے احتجاج نہ کیے ہوں، ہم سڑکوں پہ نہ نکلے ہوں، ہم نے اپنے پرامن احتجاج ریکارڈ نہ کیے ہوں۔ پر آج تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ جب ریاست کہتی ہے کہ اس میں ہم ملوث نہیں ہیں تو اس میں کون ملوث ہے؟ آج تک ہمارے خونی، آج تک ہمارے قاتل، آج تک دہشت گرد، آج تک وہ اغواکار نہیں پکڑے گئے ہیں، تو آپ کے مطابق یہ لوگ کون ہیں؟ اگر آپ عوام سے پوچھیں گے، اگر آپ بلوچ سے پوچھیں گے، اگر آپ پشتون سے پوچھیں گے تو وہ اس ریاست اور ریاستی اداروں کی طرف اپنی انگلیاں کریں گے۔ بھائیوں، آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ قومیں ترقی کر رہی ہوتی ہیں، جہاں پہ قومیں نئی جدیات کی طرف جا رہی ہیں، ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، جہاں پہ قومیں اپنے وسائل کے لیے لڑ رہی ہوتی ہیں، وہاں پہ ہم لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں، وہاں پہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہمارا سارا دھیان صرف اس ایک چیز کے اوپر ہے کہ ہمیں زندگی دو، ہمیں جینے کے لیے چھوڑو، ہمیں جینے دو، باقی جو آپ نے کرنا ہے آپ کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس چیز کے لیے لڑتے، اس چیز کے لیے اٹھتے کہ جو بلوچستان میں بلوچ عوام کی سرزمین ہے، ان کے سرزمین پہ ان کے اختیار ہونا چاہیے، ان کو حق ملکیت ملنی چاہیے، ان کے جو بھی وسائل ہے ان وسائل پہ ان کا اپنا اختیار ہونا چاہیے۔ اگر آپ گوادر کو لے، اگر آپ اپنی ساحلی پٹی کو لے، اگر آپ سوئی کی گیس کو لے، اگر آپ ریکوڈک لے، اگر آپ سندھ لے، اس پہ بلوچ عوام کا حق ہے۔ پر بدقسمتی سے آج بلوچ عوام، آج بلوچ اسٹوڈنٹ اپنے حق کے لیے، اپنی زندگی کے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ آج وہ آپ سے کہہ رہے جو آپ نے ہزاروں لاپتہ افراد کیے ہیں، آپ ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کریں، آپ ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کے آئے، اور آپ نہیں مانتے اس قانون کو، آپ آئین کو نہیں مانتے، آپ اس ملک میں جمہوریت کو نہیں مانتے، تو اس ملک میں ہم کس طرح جئیں گے؟ آج آپ پشتون کو، آج آپ بلوچ کو آپ غدار کہتے ہیں۔ غدار تو پرویز مشرف تھا، قاتل تو پرویز مشرف تھا، آپ نے اس کو کیوں نہیں پکڑا؟ آپ کی عدالتیں کہہ رہی ہے کہ پرویز مشرف غدار ہے، آپ کی عدالتیں کہہ رہی ہے کہ وہ بلوچ پشتون عوام کا قاتل ہے، آپ کی عدالتیں کہہ رہی ہے کہ وہ اس ملک کا غدار ہے، آرٹیکل 6 کہہ رہا ہے، پر اس کے خلاف کارروائی کبھی نہیں ہوگی۔ کارروائی صرف اور صرف یہاں پہ عوام کے خلاف ہوگی، یہاں پہ پشتون بلوچ اسٹوڈنٹ کے خلاف ہوگی، یہاں پہ ان سیاستدانوں کے خلاف ہوگی جو اپنے وطن دوست ہوں گے، جو کام دوست ہوں گے، ان کے خلاف آپ کارروائیاں کریں گے، وہ بھی وہ کارروائیاں کریں گے کہ وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور غیر انسانی کارروائیاں ہوں گی۔ بھائیوں، یونیورسٹیز ہم لوگ آتے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پر یہاں پہ ہم آتے اغوا ہونے کے لیے، قتل ہونے کے لیے۔ ہمیں اسی یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی میں ہمیں اپنی عزت، ہماری عزتوں پہ حملہ ہوا ہے، ہمارے قوم کی اس بچیوں پہ حملہ ہوا ہے، اس بچوں پہ حملہ ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ کو پتا ہے کچھ مہینے پہلے یہاں پہ پشتونخوا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے ایک ممبر کو، جعفر خان کو، اسی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں زہر دیا گیا۔ پھر پتا چلا کہ اس زہر کس نے دیا؟ اس وقت بھی آپ کے کیمرے بند تھے، پر آپ کے کیمرے تب چلتے ہیں جب آپ ہماری بہنیں، اب ہماری بیٹیوں کی عزت پامال کرتے ہو، تب آپ کے کیمرے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ اس چیز کی نہیں آتی۔ آج ریاست ہماری کلچر پہ حملہ ور ہے، آج ریاست ہماری معدنیات پہ حملہ ور ہے، آج ریاست ہماری اس ثقافت پہ حملہ ور ہے، آج ریاست ہماری زبان پہ حملہ ور ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کچھ مہینے پہلے پشتون کلچر ڈے پہ لورلائی یونیورسٹی میں ایک آتن پروگرام ہوا تھا، اس کے خلاف آپ نے پروووسٹ کو آپ نے نکال دیا، آپ نے اسے اپنے عہدے سے ہٹا دیا۔
پر جب یہاں پہ بلوچستان یونیورسٹی میں بات آتی ہے جہاں پہ غیر آئینی غیر قانونی غیر انسانی عمل ہوتا ہے تب آپ کا وی سی آپ کی زبان بولتا ہے. آپ کو اگر پتا ہو تو رجسٹرار صاحب نے ایک بیان دیا. ہم رجسٹرار صاحب کو بالکل کہنا چاہتے کہ رجسٹرار صاحب یہ دشمنی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی. یہ اسٹوڈنٹ بلوچ پشتون اسٹوڈنٹ کی دشمنی آپ کو بہت مہنگی پڑے گی. آپ اس سے ذرا ہٹ جائے. یہ کیمرے آپ نے کس چیز کے لیے لگائے ہوئے؟ آپ ہمیں جواب دے. اگر یہ کیمرے سارا دن نہیں چل سکتے تو آپ کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے. وی سی صاحب کے خلاف ایف آئی آر ہونا چاہیے. ہمیں یہاں پہ جو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے ان سیکیورٹی اداروں کے خلاف ایف آئی آر کرانی چاہیے. بہنوں بھائیوں، آپ ریاست اس ریاست میں ہم رہ رہے ہیں جہاں آپ کے اپنے محافظ سے آپ ڈرتے ہو. جہاں پہ آپ کو محافظ کھڑا نظر آتا ہے آپ وہ راستہ بدل لیتے ہو. یہاں پہ ہم چوروں سے راستہ نہیں بدلتے، ہم ڈاکوؤں سے راستہ نہیں بدلتے، ہم اپنے محافظوں سے راستہ بدلتے. تو اس ریاست میں آپ کیسے رہیں گے؟ اس ریاست میں وہ کون سی ایک چیز ہے جو بنیادی جو ریاست میں ہوتی ہے وہ اس ریاست میں آپ کو ملے گی؟ اس ریاست میں آپ نے دین کے ساتھ کھیلا، اس ریاست میں آپ نے مذہب کے ساتھ کھیلا، آپ نے قوموں کے ساتھ کھیلا، آپ نے اس ریاست میں ہر ایک چیز کے ساتھ کھیلا. وہ کس لیے کھیلا آپ نے؟ ہم تو کہتے ہیں، ہم تو چلاتے ہیں یہ بلوچ بھائی آج یہاں پہ نکلی بہنیں نکلی ہے وہ آپ سے کہتی ہے کہ آپ قانون کے مطابق، آپ آئین کے مطابق، آپ پارلیمنٹ کے مطابق ہمارے خلاف جو کیس بنائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. آپ ہمیں عدالت لے کے جائے، وہاں پہ ثابت کرے کہ ہمارا یہ قصور ہے، ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں. آپ ان دو بلوچ اسٹوڈنٹ کو عدالت لے کے جائے، ان کے خلاف شواہد لے کے آئے، ان کو سزا دیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کو سزا دیں گے. پر اگر آپ ان کو دبانا چاہیں گے، اگر آپ ان کی زبانیں بند کرنا چاہیں گے، اگر آپ ان کو کہیں گے کہ آپ نے اپنے حق کے ملکیت اور حکمیت کے خلاف ہونا ہے، آپ نے اس کی بات نہیں کرنی، تو ہم اب سب کے خلاف ہیں. بھائیوں، اس ملک میں عام کو ہر ایک چیز پہ لڑایا گیا ہے، مذہب پہ لڑایا گیا ہے، قوموں کے درمیان نفرتوں پہ لڑایا گیا ہے. پر میں آپ کو آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بھی پشتون آپ بلوچ بھائیوں کا دشمن نہیں ہے. ایک بھی بلوچ اس پشتون بھائیوں کا دشمن کبھی بھی نہیں ہے. ہاں اگر ہے دشمن تو وہ سرکاری پشتون سیاستدان ہوں گے جو آپ بلوچ بھائیوں کے دشمن ہوں گے. وہ سرکاری بلوچ سیاستدان ہوں گے جو پشتونوں کے دشمن ہوں گے. وہ سرکاری سندھی ہوگا جو پشتون کا دشمن ہوگا. پر اگر آپ عوام کے پاس جائیں گے